جو ایران کے خیر خواہ ہوں یا پاکستان کے خیر خواہ ہوں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو ان ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو کمزور سے کمزور تر کر کے ہمیں ہمیشہ محتاج رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کے دشمنوں کی پہچان کر سکیں، اور پاکستان میں جو ایک المیہ ہمارا رہا ہے وہ قانون اور رٹ کا قائم نہ ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہماری پولیس بھی بکتی ہے، عدالتیں بھی بکتی ہیں، ہمارے ادارے بھی بکتے ہیں، اور ان اداروں کے درمیان جو ہے لوگوں کو اس طرح سے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل میں اپنا منفی رول ادا کر کے دوسرے سے دور کر چیزوں کا ادراک کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت مشکل کام نہیں ہے۔ ابھی زرداری حکومت نے جب ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پر اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں سائن کیے تو میں اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے یہ پوچھتا رہا کہ 5 سال آپ نے گزار دیے، آپ اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں میں اگر یہ کام کرتے تو ہو سکتا ہے اب تک بہت سارا کام ہو چکا ہوتا، لیکن آپ نے آخری دور میں کیا، اور جیسے ہی آپ نے سائن کر دیے اس کے فوراً بعد آپ کی خلیجی ممالک کی لابی بھی اٹھ کھڑی ہوئی، ادھر سے امریکہ بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ نہیں نہیں یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں بھائی، اس سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی معیشت مضبوط ہو۔ دوسرے یورپ لے سکتا ہم نے۔ آپ کے نام میں شہیدی لفظ آتا ہے، آج کل لفظ شہید کو ایک عجیب انداز میں پیش کیا گیا۔ ایک ہمارے عالم دین سیاستدان ایک نجس چیز کو بھی شہید، اگر امریکن اس سے مرے، اور دوسروں نے پاکستانی فوجیوں کو شہید کا مطلب اور لفظ کہاں اطلاق ہو سکتا ہے؟ کسی دہشت گرد کے بارے میں معصوموں کو مارنا، بے گناہوں کو مارنے والے پہ آپ چسپاں کر سکتے ہو کہ چونکہ وہ تھا تو برا آدمی، لوگوں کو مارتا بھی رہا، قتل بھی کرتا رہا، چونکہ اس کو امریکن ڈرون نے مارا لہذا وہ شہادت کے رتبے کے۔ ایک زانی شرابی اگر یہ کام کرے اور ایک دن امریکہ کے سامنے للکارے اور اس کا کوئی فوجی اس کو گولی مار دے تو وہ پوتر ہو کے، پاک ہو کے جنت میں اعلیٰ منصب پہ، شہادت کے منصب پہ فائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، شہادت کا یہ لفظ قرآنی اصطلاح ہے، ہمیں قرآن کی نگاہ سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ شہادت یعنی گواہی۔ احادیث میں جس طرح سے یہ مفہوم اور یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ قرآن ہی سے لے کر کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کو جو اپنی پاکی، وہ لوگ جو شجاعت کا مظہر تھے، وہ لوگ جو روحانیت کا مرکز اور محور تھے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کی خاطر تن من دھن اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور سر کٹا دیا، ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے شہید کہا اور کہا کہ یہ ہمیشہ زندہ ہیں اور عند اللہ روزی پاتے ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ خود شہادت کا لفظ جو ہے یعنی دیکھنے کے معنی میں ہے، شہادت دینے یعنی دیکھنا۔ اس لیے حدیث میں یہ آیا ہے کہ الشہید ینظر الی وجہ اللہ، شہید اللہ کے جمال اور جلال کا نظارہ کرتا ہے چونکہ وہ اس مقام پر پہنچتا ہے۔ یہ اتنا جلیل القدر مفہوم ہے اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ شہید کو بھی شامل کیا ہے اور کہا یہ سارے رتبے کے لحاظ سے ایک اتنا۔ اب ہمارے ہاں جن لوگوں نے اس لفظ کا استحصال کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظریاتی مسئلہ نہیں تھا، یہ سیاست تھی۔ انہوں نے سیاست کی ہے۔ یہ لفظ پاکیزہ لفظ ہے، اس لفظ کا استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ شخص جو 200 250 بے گناہ مرد و زن اور بچوں کا قاتل ہو، وہ شخص جو خیبر بازار میں، قصخانی بازار میں، مونا مارکیٹ میں، آپ کے راجہ بازار میں، آپ کے فوجی چھاونیوں میں، آپ کے ایئر بیسز میں بے گناہوں کا قتل عام کرتا ہے، معصوم بچوں کو ان کے جسم کے اعضاء فضا میں بکھیر دیتا ہے اور اس کے بعد بڑے مزے سے دعوے کرتا ہے کہ میں نے ان کو مارا ہے، میرے حکم پہ مارا گیا ہے، اگر وہ بھی شہید ہیں اور امام حسین بھی شہید ہیں تو نعوذ باللہ، میرا خیال ہے اس لفظ کا اس سے برا استحصال اور اس سیاست سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بحث بھی چھڑ گئی، آپ کے علم میں ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ شہید نہیں ہے، طالبان اور شدت پسند وہ شہید ہیں۔ یہ خدا رہا، ہمیں اپنی ریاست،
اپنے ملک اور اپنے وطن کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس شعور کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، مسلمان ریاست ہے۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو کائنات کے اور دنیا کے نقشے میں پہلا اسلامی جمہوریہ تھا، اور اس ملک کے اندر اس کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو قوانین بنیں گے وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر بنیں گے۔ ہاں اب بھی بہت سارے قوانین انگریزوں کے ہیں، لیکن اس میں ترمیم لانی چاہیے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کو اسلامی بنانا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک صورتحال یہ بھی کہ جو آدمی شہید ہے پہلے تو اس کو انسان ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کے معیار پر ہی پورا نہیں اترتے، وہ شہادت کے رتبے کے کیسے پہنچ گئی ہے؟ کیسے ہوگا؟ پہلے تو انسان ہونا چاہیے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر وحشی جانور، جن کو جانور کہنا اس جانور کی بھی توہین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور حیوان میں وجہ امتیاز یہی رکھا کہ انسان کو عقل دی اور کہا کہ اگر یہ عقل استعمال نہ کرے تو بل ہم ازل، وہ جو مویشی ہیں، وہ جو حیوانات ہیں، درندے ہیں، ان سے یہ بدتر ہو سکتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے وہ لوگ جنہوں نے بے گناہ ترین انسانوں کو مسجدوں میں، میلاد کی محفلوں میں، نشتر پارک میں، اذان کے جلوسوں میں، بازاروں میں نشانہ بنایا، اور ہزاروں کو بنایا۔ جنازہ، نماز جنازہ میں جہاں پر لوگ ایک جنازے سے اور اس کے عزیز و اقارب سے، وارثوں سے تسلیت کے لیے غم اور اندوہ کی کیفیت میں جمع ہوئے، تمام مسالک کے لوگ ہوتے ہیں، تمام لوگ موجود ہیں، ان سب کو اڑا دیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ بھئی ہم یہ درندی ہے۔ دینے کے لیے ایسے درندوں کو شہید کا لفظ اس پر اطلاق کرنا اور کہنا کہ یہ شہید ہے، یہ ان سے بھی خیانت ہے، شہادت کے اس لفظ سے بھی خیانت ہے، اپنی قوم سے بھی خیانت ہے، اپنے ملک سے بھی خیانت ہے، اپنی ریاست سے بھی خیانت ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کم از کم حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہاں ایک بات میں مانتا ہوں کہ جس طرح سے بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور کنفیوژن کی وجہ سے حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے، اس طرح سے بعض سیاستدان آج کے ایسے نظر آ رہے ہیں جو اسی طرح سے حق اور باطل کے درمیان کنفیوژن کا شکار ہے، جس طرح سے بہت سارے لوگ جنگ نہروان میں علی اور خوارج کی جنگ کے حوالے سے پریشانی کا شکار تھے کہ حق کون سا ہے، یہ ہے یا وہ ہے۔ آج بھی وہی کنفیوز لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ طالبان بھی صحیح ہے اور پاکستانی ریاست نہیں ہے۔ اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اس ملک کو زیادہ سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے اور دین کی مضبوطی کا باعث بننا چاہیے، اور جو لوگ اس ملک پر حملہ کرتے ہیں، اس ملک کی خود مختاری پر حملہ کرتے ہیں، اس ملک کے اساسوں پر حملہ کرتے ہیں، آپ ذرا غور کیجئے گا، دیکھیے آپ کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا جاتا ہے آرمی کے، آپ کے ایئر بیسز پر حملہ کیا جاتا ہے، آپ کے جہازوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، حساس ترین اثاثجات کو اڑا دیا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ نقصان آیا پاکستان کا ہے یا انڈیا کا ہے؟ اور یہ اطلاعات ان کو دی کس نے؟ احساس کہاں کا؟ بالکل یہ پاکستان کے کسی حامی نے دیا ہے، کسی مسلمان نے دیا ہے؟ بالکل بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام اقدامات کا فائدہ پاکستان کو ہوتا ہے یا پاکستان دشمنوں کو؟ ظاہر ہے پاکستان دشمنوں کو۔ گویا آپ نے پاکستان کے دشمنوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور جو لوگ ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو پاکستان میں غدار کہا جاتا ہے۔ غداروں سے نہ گفتگو ہوتی ہے نہ مذاکرات ہوتے ہیں، غداروں سے اس ریاستی آئین اور طاقت اور قانون کے مطابق پیش آنا چاہیے، اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ مسجد زرار والے لوگ ہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شاید بہتر اصطلاح وہی خوارج والی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام سمجھ کر یا اسلام قرار دے کر کفر کے وہ تمام حربے آزماتے ہیں جن کا دور دور تک اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سے مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات میں تو اس کا حامی نہیں ہوں۔ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن کس سے؟ قاتل سے؟ کس سے؟ وحشی جانوروں سے؟ کس سے؟ جس کو انسان اور حیوان کی کس سے؟ وہ لوٹتا ہے جو گھروں کو بھی لوٹتا ہے، جو آبادیوں کو بھی لوٹتا ہے، جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف آ گیا ہے اور اس کی نگاہ میں تمام لوگ حیوان بن
وہ گاجر مولی کی طرح سے لوگوں کو کاٹ کر ان کی لاشوں کے انبار لگا دیتا ہے، کیا اس سے مذاکرات؟ نہیں، مذاکرات اس سے جو آپ کے آئین کو تسلیم کرے، مذاکرات اس سے جو آپ کے قانون کو تسلیم کرے، آپ کی ریاست کی رٹ کو تسلیم کرے، اس سے مذاکرات کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ مذاکرات کے نام پر دہشت گردوں کے مقابلے میں ہتھیار زمین پر رکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ایک فیلئر سٹیٹ ہیں، ہماری کوئی وقت نہیں ہے، جو بھی کہیں سے بھی اسلحہ لے کے ہمارے سر پہ سوار ہو جائے ہم اپنی ریاست ان کے حوالے کرنے کو تیار نظر آئیں گے۔ اس میں جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کو پلیٹ پر رکھ کر دہشت گردوں کے حوالے کر دیں اور کہہ دیں گے وہ ہم سرنڈر کریں۔ جب صوفی محمد نے سوات پہ قبضہ کیا تو این ڈبلیو ایف پی کی حکومت اس وقت آفتاب شیرپور نے ان سے مذاکرات کیے اور پھر وہاں اسلام کا نفاذ کا اعلان کیا اور ان کے کہنے پہ عدالتیں بنائی، نتیجتاً 10 سال بعد پورے سوات پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ بالکل ایسا ہے۔ اب مذاکرات کرنے کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان پہ لوگ کہیں کہ واقعی وہ حق پہ ہیں، ان سے بات کی جائے، ان سے تعاون کیا جائے، کل اقتدار میں آ جائیں گے تو کوئی ہمارے کام بھی آئے گا۔ تو گویا آپ پوری ملک، پوری مملکت پلیٹ میں پوری ریاست کو آپ پلیٹ میں رکھ کے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا ان شدت پسندوں کی طرف سے جب سے اے پی سی ہوئی اور اس کے بعد اعلان ہوا تو ہم نے یہ تو نہیں دیکھا کہ مذاکرات کیسے ہوئے، کس سے ہوئے، کب کوئی رابطہ ہوا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو جرنیل کی لاش ملی، اس کے مقابلے میں چرچ پر حملہ ہوا اور ان لوگوں کی لاشیں ملی جو آپ کی ریاست آپ کی پناہ میں رہتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں کی لاشیں ملی جو آپ کی ریاست کے اندر ایک شہری کی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ ان لاشوں کے ملنے کے بعد بھی اگر آپ کہیں کہ ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے اور پھر ادھر ادھر سے یہ آوازیں بھی آنے لگیں کہ ہمیں حکومت میں حصہ ان شدت پسندوں کو اور دہشت گردوں کو دینا چاہیے، آپ جب حکومت میں حصہ بھی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ سارے کے سارے آپ تسلیم کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ آپ جیلوں میں موجود تمام قیدیوں کو چھوڑ دیں، تمام قاتلوں کو، تمام بتہ خوروں کو، تمام اغوا کاروں کو، تمام ان لوگوں کو جو اغوا برائے تاوان کے ذریعے سے اپنی معیشت چلاتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہمسایہ ممالک سے پیسے لے کر آپ کے ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں جیلوں سے۔ دوسرا مطالبہ یہ آپ کے سامنے ہے، 3-4 ایسے مطالبات آئے، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، ایسے مطالبات آئے جس کا مطلب ہی یہی ہے بھی مذاکرات چاہتے ہیں۔ آپ اس وقت کہتے ہیں ڈرون حملے، میں اکثر یہ پوچھتا ہوں کہ بھئی ہماری ریاست کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں نا۔ ڈرون حملوں کو بہانہ بنا کے آپ نے کہہ دیا کہ بھئی ڈرون حملے نے ہمارے مذاکرات کو قتل کر دیا۔ بھئی اگر آپ کو ڈرون حملوں پر اتنا اعتراض ہے تو آپ اٹھیے، جو بھی ڈرون طیارہ آتا ہے اس کو گرا دیجیے۔ پہلی بات تو ہے کہ ڈرون جو ہے اس کے مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک ہمارے دشمن کو مارا، یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیے میں اس میں ایک اور نقطہ نظر رکھتا ہوں اور میں اس پر دلائل رکھتا ہوں۔ دیکھیے ہم ایک خود مختار ملک ہیں، جی ہم خود مختار ملک ہیں۔ ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے ہمارے ملک کے سرحدوں سے اگر کسی دشمن ملک کا طیارہ آ کر ہمارے اندر کوئی واقعہ انجام دیتا ہے تو یہ ہماری آزادی اور خود مختاری کے اندر مداخلت ہے۔ اس چیز کو ہمیں بتا ہمیں خود یہ جو ہمارا دشمن کر رہا ہے، امریکی اگر ڈرون حملوں کے ذریعے سے مار رہے ہیں تو آپ بھی آئیں، آپ ماریں، لیکن امریکیوں کو نہ مارنے دیں، امریکیوں کو اپنی باؤنڈری کے اندر اس طرح سے آ کر اس طرح کے واقعات نہ کرنے دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جتنی بھی جماعتیں جو اے پی سی میں موجود ہیں، یہ بھی تو ہماری خود مختاری کے اندر آئے ہوئے نا، چین آئے ہوئے ہیں، دوسرے آئے ہوئے ہیں، دہشت گرد ہماری بھی، ہم اس پہ اتنا شور نہیں کرتے جتنے ڈرون پہ اس پر کرتے ہیں۔ میں اس لیے یہ اکثر چینلز پہ یہ بات میں نے کہی ہے کہ آپ کی اے پی سی میں شریک تمام جماعتوں کو کچھ مسائل تھے جو سب میں مشترک تھے۔ ایک یہ کہ سب ڈرے ہوئے تھے، سب جو ہے ان شدت پسندوں کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے ہاتھوں ضرب کھائے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ان کو خوف ہے کہ کہیں وہ اگر کوئی بات کریں گے تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک دوسرا یہ کہ وہ سب جانتے ہیں کہ ڈرون حملے ریاست کے اداروں کی اور حکومت کی مرضی سے ہو رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے صرف سیاست
بھائی آپ سچائی کا مظاہرہ کریں، ریاست کو مجبور کریں کہ ان ڈرون حملوں کو گرائیں اور راستہ خود بخود کر جائے. خود بخود راستہ کھل جائے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے مولانا محمد امین شہیدی صاحب کی گفتگو سنی. خبریں سے ملاقات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. عبد الودود قریشی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.